الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات ناظرات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا یہ درس تصوف ہے، یہ تصوف میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ان کی تعلیمات تقویٰ پہ آج کا ہمارا درس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندے کہ جو بندہ 10 چیزیں اپنے اندر جمع فرما کر لیتا ہے نا، 10 چیزیں، وہ تقویٰ کے مقام کو پا لیتا ہے. تو فرماتے کہ اس کے کچھ مقامات ہیں، مقام تقویٰ کے کچھ مقامات ہیں. آپ فرماتے کہ اس کے 3 درجات ہیں مقام تقویٰ کے. ایک ہوتا ہے کہ عام لوگوں کا ورع، اور ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کا ورع، اور ایک ہوتا ہے خاص الخواص کا ورع. عام لوگوں کا ورع یہ ہے کہ عام کا جو نا ورع کہ وہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کریں. حرام چیز اور مشتبہ چیز جس کے اندر کوئی شک پڑ جائے، اور شک والی چیز سے بھی پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے. یعنی کہ کوئی چیز گھر کے اندر پڑی ہے، اس کے اندر کوئی شک پڑ گیا کہ کوئی چیز تھوڑی سی پڑ گئی ہے، تو طبیعت نہیں مان رہی اس کو کھانے سے، تو فرمایا کہ ایسی چیزوں سے بھی بچ جایا جائے کہ نہیں طبیعت مان رہی تو اس سے رک جایا جائے. کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جانا. اور اہل اللہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسی طرح مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اہل اللہ. اور پھر فرماتے کہ خاص کا ورع یہ ہے، پھر آگے ورع کی بھی وہ قسمیں بیان فرماتے ہیں کہ ورع کی 2 قسمیں ہیں، زہد اور ورع کی. آپ فرماتے ہیں کہ ورع ظاہری اور ورع باطنی. ظاہری ورع یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی اور بات ہی نہ کرے انسان. کہ اللہ پاک نے جو ہمیں احکامات جو بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر، ہم ان قرآن مجید کے احکامات کو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے احکامات والی آیات آئیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، خیرات کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، زنا سے بچنے کا حکم دیا، سود سے بچنے کا حکم دیا. تو یہ ظاہری احکامات یہ ہیں کہ انسان ان ساری چیزوں سے جن جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث میں حکم فرمایا، ان تمام احکامات کو اوپر عمل پیرا ہو. اور باطنی ورع انسان کا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر صرف اللہ رب العالمین کا خیال باقی رہے. کہ وہ دنیا کے معاملات کے اندر تو پھر رہا ہے نا، دنیا کے معاملات جس طرح کے بھی ہیں، کہ وہ کام کاج گھر کا کر رہا ہے، کمائی کرنے کے لیے مرد جا رہا ہے، عورتیں ہیں گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، تو کام کاج ہاتھ سے ہوتا رہے اور دل کے اندر رب کائنات کا ہی خیال ہو. ہر لمحے جو دل کے اندر اس کا جو نا ذکر چل رہا ہو، زبان کے اوپر اس کا ذکر چل رہا ہو. کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے، اب جابز کرنے والی بہنیں بھی ہیں، جب وہ جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں
جاب کرنے والے، تو وہ جس منصب پر بھی بیٹھے ہیں کہ دل کے اندر رب کائنات کا خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ باطنی ورازہ، کہ باطن انسان کا رب کائنات کے ساتھ جڑ جائے. کوئی بھی انسان ہو، جاب کرنے والا ہو، جاب کرنے والی بہن ہو، یا ہم میں سے جاب کرنے والے بھی ہیں، بہت ساری جابس کرنے والے بھی ہیں، اور ہم میں سے بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں جو گھریلو ہیں. زیادہ تر خواتین ہم گھریلو ہیں اور گھریلو خواتین ہیں، لیکن گھر کے اندر رہ کے جو جابس کرنے والی ہوتی ہیں بہنیں، ان کے اندر کم یہ معاملات پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں کے اندر مصروف ہوتی ہیں. لیکن جو گھریلو عورت ہے، وہ گھریلو بہن جو ہے نا، اس کے اندر گھر کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ گھروں کے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی اگر کسی وقت ٹائم مل جاتا ہے تو وہ کبھی ڈراموں میں پڑ جاتی، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی کسی چیز کے اندر پڑ جاتی ہیں، کبھی گانے سننا شروع کر دیتی ہیں، کبھی وہ ٹک ٹاک. میں نے ایسی ایسی بہنوں کو دیکھا کہ وہ فارغ وقت بیٹھتی ہیں نا، تو بیٹھ کے وہ کیا کرتی رہتی ہیں، وہ جو نا گیمیں کھیلتی ہیں. اتنی بڑی بڑی عورتیں ہیں جو گیمیں کھیلتی ہیں. دیکھو اپنا ٹائم کیسے، کس طرف لگایا وہ اپنا ٹائم، اپنا وقت جو نا کس طرح گزر رہا ہے ان کا. یہ جابس کرنے والی بہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ ان کو تو وقت ہی نہیں ملتا نا. اور یہ گھریلو عورت کے اندر یہ ساری معاملات. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلیمات تقویٰ، ہم خواتین کا جو نا ہمارا گروپ ہے، تو ہم اسی کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں. آپ فرماتے کہ بندے تیرا باطن جو ہے نا، اس کے اندر ہر لمحے رب کائنات بسے ہوئے ہیں. کہ جب بھی تو کوئی ایسا کام کرنے جا رہی ہو، کوئی ڈرامہ دیکھنے جا رہی ہو، تو تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب تم بھی کوئی ایسا کام کرنے جاؤ، موبائل کے اوپر تم ایسی ایسی گیمز ہیں، موبائل کے اوپر ایسی ایسی گیمز ہیں. اب دیکھیں موبائل ایک ایسی ضرورت ہے ہماری کہ اس کے اوپر اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنی جو یہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے، اس کا اتنا اچھا استعمال ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کلاسز، اپنے ادارے کے اندر کلاسز ساری آن لائن ہم اسی سے دلوا رہے ہیں. اور یہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں تو کیا ہے کہ پازیٹیو استعمال کے اندر بندہ بہت سارا علم، قرآن حدیث کا علم چلتے پھرتے بندہ لیتا رہتا ہے. اور وہ کس طرح لیتا رہتا ہے کہ انسان، جو خواتین ہیں گھروں کے اندر، عام طور پہ تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے یہ سارے معاملات کو کریں. لیکن جب کبھی وہ کام کر رہی ہوں تو وہ سنتی رہیں، اپنے لگا کے سنتی رہیں، اس موبائل کو لگا کے اور سنتی رہیں. اور سننے سے دیکھیں کہ آپ کو یہ جو نا جدید ٹیکنالوجی ہمیں کتنا فائدہ دے رہی ہے، انٹرنیٹ ہمیں کتنا فائدہ دے رہا ہے اس چیز کا، کہ ہمیں کتنا نالج اس کے اندر سے مل رہا ہے، کتنا نالج اس کے اندر سے ہمیں مل رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم گیمز میں، ڈراموں میں نے دیکھا کہ جو لوگ زیادہ تر، جو بہنیں زیادہ تر ڈرامے دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں بھی ڈرامے لگے ہوتے ہیں. اور جو زیادہ تر ڈرامے دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان کی طبیعتوں کے اوپر بھی وہ ڈراموں والی کیفیت ہوتی ہے، ان کی چال کے اندر، ان کے معاملات کے اندر اسی طرح کی. ہم نے ایک بچی کو دیکھا، وہ بچی جو ان دنوں وہ انڈیا کے وہ ڈرامے چلتے ہوتے تھے، اسٹار پلس چلتا ہوتا تھا، تو وہ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھتی تھی. تو اسٹار پلس کے ڈرامے، کہ اس کی طبیعت کے اندر اسی طرح کی، وہ جس طرح وہ اس ڈراموں کے اندر وہ سازشیں دکھا رہے ہوتے، اس طرح کی سازشیں اس کے اندر تھی. تو دیکھو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال یہ بندے کو کہاں تک سے کہاں تک لے جاتا ہے. یہ اللہ کے ذکر کی طرف بھی لے کے آ رہا ہے، اور بندے کو کہاں اللہ سے ذکر سے دور بھی کر رہا ہے. تو آپ کیا فرما رہے کہ لوگوں بات نہیں ورا یہ ہے کہ لوگوں اپنے رب کو یاد کرو، چاہے تم خلوتوں میں ہو تب بھی اپنی خلوت کو اچھا کر لو، اللہ تمہاری جلوت کو اچھا کر دے گی. کہ اپنی خلوت کے اندر جب تم اکیلے ہوتے ہو، اکیلے اپنے رب کو یاد کرو، اس وقت اس رب کو ہر لمحہ یاد کرو.
فرماتے اگر تم اکیلے پن میں اپنے رب کو یاد کرو گے، وہ تمہیں اپنی محافلوں میں، جب تم اپنی محافلوں کے اندر چلے جاؤ گے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری جان کی حفاظت کرے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا کہ اپنی جلوت کے اندر اپنے رب کو یاد کرو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال نہ آئے کہ اب اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی مل گیا، اس ٹائم کو بھی میں کہاں یوٹیلائز کروں، کہاں یوٹیلائز کروں، علم و عمل میں اس کو یوٹیلائز کروں۔ ہم کچن میں چلی جاتی ہیں، کام کر رہی ہیں، کانوں کے اندر یہ سماعت پڑتی رہنی چاہیے، علم پڑھتا رہنا چاہیے ہمارے کان کے اندر، تاکہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا آتا رہے۔ آپ کوئی درود سنتے رہیں، آپ کوئی ایسا جو معلوماتی جو لیکچر ہے وہ سنتے رہیں، یہ لیکچر سنتے رہیں آپ کے دل کے اندر، اور آپ کے خوف خدا رہے گا۔ اور یہ خوف خدا فرماتے کہ یہ جو ورا کی، پھر آپ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے کہ ورا کی بھی پھر دو قسمیں، ظاہری طور پر کہ بندہ ان احکامات کی پابندی کرے، اور باطنی طور پر آپ فرماتے کہ بندہ اپنے رب کو ہر لمحے یاد رکھے۔ اور پھر فرماتے کہ پھر اس ورا کو حاصل کرنے کے لیے، ورا کو حاصل کرنے کے لیے آپ 10 احکامات بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے کہ جس بندے کے اندر 10 چیزیں آ جائیں، وہ مقام ورا کو، وہ تقوی کے مقام کو پا لے گا۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ولا، قرآن مجید میں ارشاد میں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے بندے تیرا ورا کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ تو ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دے۔ جب بندہ ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے نا، تو اس کے اندر کتنا جو اس کا ٹائم بھی ایسے ہی ضائع ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دل کے اندر نفرت بھی آتی ہے۔ فرماتے کہ اگر تو تقوی کے مقام کو چاہتا ہے نا، تو پھر پہلے غیبت کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، آپ فرماتے کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم کسی کی مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا بلا وجہ۔ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور دوسرا بندہ کوئی ایسے لگ رہا ہوتا ہے۔ بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے ایسے مذاق کر دیے جاتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، کسی دوسرے کے لیے ایسے ایسے مذاق کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی شادیاں ہوتی ہیں، اور شادیوں میں وہ جو کپلز ہوتے ہیں اتنے خوبصورت، کبھی دلہن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، کبھی دلہا اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایسی ایسی جو باتیں کر دی جاتی اور مذاق اڑایا جاتا ان کا۔ کبھی کسی کی جو نا حیت پہ دیکھ کے مذاق اڑایا جاتا، کسی کی معاملات کو دیکھ کے مذاق اڑایا جاتا۔ فرماتے کہ بندے تیرا تقوی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ورا مکمل نہیں ہوتا جب تک تو دوسرے مسلمان کی تضحیق کرنا چھوڑ دے، اس کا بلا وجہ تمسخر اور مذاق اڑانا چھوڑ دے۔ تیسرا فرماتے کہ مومنو، تمہارا تقوی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کر لو۔ اور نگاہ سے سب سے پہلے بندہ گناہ کرتا ہے، کہ دیکھو انسان کی آنکھ وہ کیپچر کرتی، وہ دیکھتی، دل کے اندر خیال آتا ہے، خیال آتا ہے، پھر نفس ابھارتا ہے اس کو گناہ پہ، اور نفس ابھارتا ہے گناہ پر، تو بندہ گناہ کرنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر، تمہیں اللہ تقوی نصیب کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں آگے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ لوگوں جب تم بات کرو یا کوئی معاملات نپٹاؤ، تو بات بھی کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ناپ تول کے کلام کرو، اور جب کوئی بھی اپنا معاملہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ کرو۔ چاہے کوئی جو نا انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے، اللہ پاک نے کسی کو اولو الامر بنایا ہے، عدالتوں کے اندر، گھر کے اندر، نا عمرہ حکمہ، اور جتنے بھی جو نا لوگ ہیں، اللہ پاک نے جس کو جیسا جیسا منصب عطا کیا ہے، وہ اپنے منصب پہ رہ کے اس کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے۔ فرمایا کہ یہ عدل تمہیں مقام تقوی نصیب کرے گا۔ گھر کے اندر باپ یا والدین ہیں، اور وہ والدین اپنی اولاد کے درمیان عدل کرے، انصاف سے کام لے، بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لینا۔ اسی طرح معاشرے میں جس کو اللہ پاک نے کوئی منصب دیا، وہ انصاف کے ساتھ کام کرے۔ آپ فرماتے یہ مقام تقوی ہے۔
اس بندے کو مقام تقوی یہاں سے نصیب ہوتا ہے کہ جب بندہ عدل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے کہ بندے تیرا مقام تقوی تب مکمل ہوگا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، تو پھر احسان کر لوگوں کے ساتھ، احسان کر۔ اور یہ احسان کیا ہوگا؟ احسان کر کے پھر جتاتا نہ پھر، میں کہ جتاتا نہ پھر، اگر تم نے احسان کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو جتلانا شروع کر دیا، یہ نیکی تمہاری ضائع ہو جائے گی، نیکی تمہاری خراب ضائع ہو جائے گی، نیکی کا تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ اور میں نیکی کر دے اور نیکی کر کے پھر چھوڑ دے، کیوں؟ جب تو نیکی کرے گا تو ممکن ہے کہ آگے سے تمہیں اس طرح کا جواب نہ ملے، اس طرح رسپانس نہ ملے آگے سے جس کے ساتھ تو نیکی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کر اور بس اللہ پہ چھوڑ دے، فرمایا کہ جب تو اللہ پہ چھوڑ دے گا تمہیں مقام تقوی نصیب ہوگا۔ اور آگے فرماتے کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتے، نہ اسراف کرتے ہیں کہ مال کو نہ تو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو فضول خرچیوں میں اڑانا شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر دیکھیں اس طرح کے معاملات بھی پائے جا رہے ہیں نا، کہ یا تو ہم حد سے ہی گر جاتے ہیں کہ اس مال کو ہم خرچ ہی نہیں کرتے بلا وجہ۔ اپنی اولادوں پہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولادوں پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی اولادوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس ایک بہن آئی ہوئی تھی، میرا باپ ساری زندگی پیدل چل چل کے اس نے ایک جو نا کچھ اراضی بنائی، اور اراضی وہ اپنی اولاد کو، میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جھگڑے کے دوران، وہ جھگڑا میاں بیوی کا رہتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو جائیداد نہیں دے کے گیا، ہمساؤں جو نا اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو دے گئے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ دوستوں نے اس کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یعنی کہ آپ فرماتے کہ بخل نہ کرو، اگر تمہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کو اولاد، عزیز و قربا، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، اور نہ حد سے بڑھ جاؤ کہ فضول خرچیاں کر کر کے تم اپنے مال کو ضائع کر دو۔ اس طرح بھی نہ کرو کہ اپنے مال کو، اور دیکھو ہم کتنی جگہ پہ فضول خرچیاں کر چھوڑتے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنی فضول خرچیاں، کتنی فضول خرچیاں، کتنے اسراف ہیں ہمارے اندر، ہماری شادیوں سے لے کے، ہماری خوشیوں سے لے کے، ہماری خوشیوں سے لے کے عام عائلی زندگی میں، کہ جگہ جگہ کتنے مقامات پہ ایسے کہ ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ شادیوں پہ تو ہماری اسراف انتہا پہ ہے نا، اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن عائلی زندگی کے اندر بھی انسان اتنا اسراف کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے نہ تو حد سے بڑھ، نہ بخل کر، نہ اسراف کر۔ جس نے ایسا کر لیا کہ اپنے آپ کو نہ بخیلی کے اندر رکھا، نہ اسراف کے اندر کیا، فرمایا وہ مقام تقوی پا گیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ تلک الدار الاخرہ لنجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے تیرا مقام تقوی تمہیں تب نصیب ہوگا کہ جب تم زمین کے اوپر فساد نہ کرتے پھرو، کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑا فساد، کہ بات کچھ ہو اور بنا کے کچھ پیش کر دی جائے، بہن بھائیوں کے درمیان، آپس میں اولاد کے درمیان۔ ہم نے کتنی ایسی بہنوں کو دیکھا، کتنی ایسی بہنوں کو، میری اپنی ذاتی مشاہدے کے اندر یہ بات رہی، ذاتی مشاہدے کے اندر، کہ ایسی ایسی عورتیں جو بہت زیادہ تقوی والی تھی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی، بہت زیادہ عبادت کرنے، لیکن کیا تھا، کیا تھا کہ بات کچھ نہیں ہوتی تھی، بات بنا کے آپس میں اولاد کو بھی لڑا چھوڑتی تھی، آپس میں بہن بھائیوں کو لڑا دینا، بات کچھ نہیں، اور بات کچھ اور ہوگی تو بنا کے کچھ اور پیش کر دی جائے گی، یہ اور کر کے، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان پھوٹ ڈلوا دینا، فساد ڈلوا دینا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بھی ہے، یہ تو ہمیں گھریلو سطح سے بات کرتے ہیں نا، اسی طرح معاشرے میں پھر آپ دیکھیں اسی طرح کا فساد ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ بندے تیرا تقویٰ تب مکمل ہوگا جب تو اپنے آپ کو فساد سے بھی بچا لے گا، کہ تیرے فساد سے گھر والے بھی بچ جائیں،
اور تیرے فساد سے باہر والے بھی بچ جائیں. جب ایک گھر کے اندر امن و سکون آ جائے گا تو آپ سمجھ لو کہ پھر معاشرے کے اندر بھی امن و سکون رہے گا. وہ گھر کے اندر امن و سکون کے ماحول کے اندر جنم لینے والا بچہ، پرورش پانے والا بچہ، جب وہ معاشرے کے اندر پھرے گا تو وہ امن و سکون دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو فساد سے بچا لے، تمہیں اللہ تقوی نصیب کریں گے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرو، اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. اللہ نے حکم دیا کہ عصر کی نماز تمہاری قضا نہ ہو. ویسے تو ساری نمازوں کا حکم دیا کہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کی جائے. آج دیکھ لو ہماری نمازوں کے اندر کتنی جو نا پابندی ہے، کتنی پابندی ہے ہماری نمازوں کے اندر. تو آپ فرماتے کہ اپنی نمازوں کے اندر پابندی اختیار کرو. پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہ نمازوں کی پابندی کی وجہ سے تمہیں تقوی نصیب کریں گے. آج ہم سب سے زیادہ کوتاہ ہیں تو نماز کے بارے میں، جس کے اوپر کی جتنی کرم نوازیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی وہ اتنا نمازوں سے کوتاہ ہے. فرماتے کہ نمازوں میں کوتاہی کو چھوڑ دو، سستی کو چھوڑ دو، غفلت کو چھوڑ دو، اس رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے والے بن جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں تقوی نصیب کریں گے. اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو، اللہ تمہیں تقوی نصیب کریں گے. آگے فرمایا وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ. آپ فرماتے ہیں کہ بے یہ سیدھی راہ ہے، کہ اللہ کی سیدھی راہ پر ان مقامات کو اپنا لو، تمہیں اللہ تقوی نصیب کر دیں گے. یعنی کہ یہ جو 10 مقامات آپ نے جو قرآن مجید سے بیان فرمائے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ فرماتے کہ بندے تو ان مقامات کو پالے، ایک ایک چیز کو اپنے اندر جو نا اتار لے، پالے اپنے اندر، پھر دیکھ اللہ تمہیں مقام تقوی نصیب کریں گے. آج میری بہنوں، ہم نے اس چیز کو لینا ہے. اس لیکچر کو بار بار سنو، اور جو جو چیز اپنے اندر کمی پائی جا رہی ہے اس کمی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہم سب دیکھو، ہم بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، ہم بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہم لوگ. یہ لیکچر میں آپ کے لیے نہیں دیتی، یہ لیکچر میں اپنے آپ کے لیے بھی دیتی ہوں. یا آپ ہی کو نہیں میں سناتی، میں اپنے آپ کو بھی سناتی ہوں، اپنے آپ کو بھی سناتی ہوں. تو ہم نے اس چیز سے بھی بچنا ہے. جب ہم اس چیز سے بچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں مقام تقوی نصیب کریں گے. تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کی تعلیمات تقوی، ان کی تعلیمات تقوی جو انہوں نے ہمیں عطا فرمائی اس کے اندر، تو میں نے اس پہ آپ کو آج کا لیکچر جو نہ سن دیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس تمام لیکچر کو کے اوپر ہمیں سن کے عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.